فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان هذا الا اختلاق۔ جب حضور کا سورج نہ رک سکا سب کافروں نے کہا اے گل اساں سمجھ تو نہیں آنی، بس ہکو کام کرو، اپنے بتاں دا خیال رکھو۔ تم اپنے خداؤں کا خیال رکھ رہے ہو، جے تسی خداواں سنبھالنے تے پھر خدا کساں سنبھال سن۔ حضرت ابراہیم کے باپ میں پڑ گئے، جب جناب ابراہیم نے ہتھوڑا لے کر بتوں کو توڑ دیا، واپس آ کر کافروں نے پتہ کیا کہا؟ وہ لوگوں رل مل کے اپنے خداواں دی مدد کرو، کسی دی بات ٹوٹ گئی نہیں تے کسی دا سر ٹوٹا۔ آؤ مدد کرو اپنے الہوں کی، جاؤ مدد کرو اپنے الہوں کی، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں تورا بورا کے پہاڑوں پر، جاؤ اٹھا لو تمہاری ٹیکنالوجی کو، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جاؤ لے جاؤ اپنے ایٹم اور اسلحہ کو۔ کس چیز سے توڑا؟ یہ تو ہمارا خدا تھا۔ کس چیز سے توڑا؟ یہ تو ٹیکنالوجی کا پورا بدھ تھا۔ کس چیز سے توڑا؟ یہ تو B-52 جہاز تھے۔ کس چیز سے توڑا؟ یہ تو دنیا کا مانا ہوا اسلحہ تھا۔ میں نے کہا دیکھا نہیں، جب ہاتھ پیغمبر کا ہو تو ہتھوڑا پھر گردنیں توڑ دیتا ہے، جب ہاتھ پیغمبر کا ہو ہتھوڑا گردنیں توڑ دیتا ہے۔ ہاتھ ملا عمر کا تھا اور سینے میں اللہ کا قرآن تھا۔ آؤ تمہاری ٹیکنالوجی ٹوٹی پڑی ہے، مشورے کر لو اب بچانا کیسے۔ بلکہ پچھلے ہفتے بیان آیا، کہتے جی ایک مہربانی کر سو کہ کراں، کہتے ہیں وہ جس طرح نواب آف بہاولپور اس نے رولز رائس کار خریدی تو کمپنی نے کہا تم نہیں لے سکتے، اس کے لیے دنیا کے لینڈ لارڈز جن کے نام ہمارے پاس لکھے ہوئے تمہارا ان میں شمار نہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے ایک دوسرے طریقے سے وہ پرچیز کر لی، اور پرچیز کرنے کے بعد اس نے وہ بہاولپور کی بلدیہ کو دے دی، بہاولپور کی، اور اس آکھیا رولز رائس دے نال چاڑواں بن کے تے بہاولپور نیاں سڑکاں صاف کر۔ جب وہ تصویریں پہنچی نا رولز رائس والوں کے پاس، انہاں واقعہ جی معافی بھی منگنے ہاں، پیسے بھی تسا واپس دینے ہاں، ایک کدھرے چاڑو کھلوا چھوڑو نہیں تو ساری نک کٹنے۔ ایسے ہی ہوا۔ آپ یوٹیوب پر گوگل پر آج بھی ریسرچ کریں، نواب آف بہاولپور کی گاڑی کے ساتھ بندے ہوئے جھاڑو، آج بھی وہ تصویریں رولز رائس کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے بیان آیا، انہوں نے کہا باقی تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے مہنگے ہیلی کاپٹروں کو ٹریکٹروں کے پیچھے کھینچنا تو چھوڑ دو یار۔ کیوں؟ پاؤں بیزتی ہوئی نہیں، پاؤں ماری ہوئی نہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، اللہ ان کو ایمان کی دولت دے۔ ان کو پتہ نہیں تھا جو جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان کو ابو جہل نہ روک سکا، جو جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان کو ابو لہب نہ روک سکا، یہ جس پیغمبر کے چڑھتے ہوئے سورج سے سبق سیکھنے والے ہیں ان کو دنیا کی طاقتیں نہ روک سکے، طائف کی وادی کے پتھر نہ روک سکے۔ پاک پیغمبر کا سورج بڑھتا گیا، چلتا گیا، آگے سے آگے اپنی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا، دوران گفتگو 2 مرتبہ اس کا ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کو لگا، پیچھے کھڑے ہوئے صحابی نے تلوار نکالی اور اس کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کر کہا
ہاتھ پیچھے کر، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، مصطفیٰ کی داڑھی پاک۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو وہی لوگ تھے جن کو مکے میں مار لیا کرتے تھے، یہ تو وہی لوگ تھے جو مکے میں مار سہ جاتے، اف تک نہ کرتے۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں، آج سورج اپنے شباب پر ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کرو گے تو آنکھ جل جائے گی۔ آج سورج اپنے عروج پر ہے، آج اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرو گے تو کوئی بھی محمد کا صحابی گوارا نہ کرے گا۔ جب اس نے یہ انداز دیکھا، یہ مکے سے آنے والا مسلمان تھا یا کافر؟ جسا صحابی ہاتھ تلوار نے دستی ماری ہے، یہ دستی چال کے ہاتھ پیچھے کرو نالا مسلمان ہے کافر ہے؟ سارے بولیں گے تو بات آگے کریں گے، بلند آواز سے بولیں گے تو بات آگے کریں گے۔ یہ کہاں کا ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ یہ یہاں پہ بغور دیکھنے لگا۔ کون؟ کون؟ بلند آواز سے۔ یہ بغور دیکھنے لگا اور دیکھا محمد کے صحابہ، اور کیا دیکھا؟ حضور وضو کرے تو کوئی پانی زمین پہ آنے نہیں دیتا، اور کیا دیکھا؟ حضور لعاب ڈالے تو کوئی زمین پہ آنے نہیں دیتا۔ کیا دیکھا؟ حضور بات کرے تو سب خاموش۔ واپس جا کے کون؟ واپس جا کے کون؟ اپنے کافر دوستوں سے کہتا ہے، واپس جا کر کون؟ اپنے کن دوستوں سے کہتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ سے زیادہ محمد کا وفادار اور کوئی نہیں۔ مکہ کا کافر مکہ کے کافروں کو کہتا ہے ایسے وفادار میں نے دنیا میں دیکھے کوئی نہیں، ایسے جانثار میں نے دنیا میں دیکھے کوئی نہیں۔ حق نواز، اعظم طارق، ضیاء الرحمن، بات آپ کی 100% سچی ہے۔ صحابہ کا گستاخ مکہ کے کافروں سے بھی بڑا کافر ہے یا نہیں ہے؟ مکہ کے کافروں نے وفاداری دیکھی تو کہتے ایسے وفادار نہیں دیکھے، ایسے جانثار نہیں دیکھے، ایسے گردنیں کٹانے والے نہیں دیکھے۔ اور حضور کے صحابہ کو دیکھ کر متاثر ہو کر واپس جانے والا کون ہے؟ متاثر ہو کر واپس جانے والا سردار کافر ہے، اور متاثر نہ ہونے والا مردار کافر ہے۔ متاثر ہونے والے حضور کے صحابہ کے گن گاتے ہیں۔ عنوان لمبا حضرت اسٹیج پر موجود ہے، میں مختصراً اگلے مرحلہ فکر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں جن کی مونگ پھلی کاشت ہوئی ہے یا کرنی ہے۔ ہاتھ چاہو نا، یہ مونگ پھلی کی چوکی خوشی دینے بہو کی گال جس ٹائم کالا بدل آوے نا سرے ہوتے کہ آخ دن یا اللہ فصل بات منجے تھے پورا مشر گیڑ کے دی سکتے، جس ٹائم فصل بات منجے پھر آخ دن مولانا صاحب ہے ڈھیری لگی پہ میں ایک بالٹی بھرو تے اگا لگو اور بھی ایسا مبوں کا یہی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے جب یہ اللہ کا حصہ اور غیر اللہ کے حصے بانٹتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ علیہ پاس وہ تھوڑا کر چھوڑ دیں تو غیرہ پورا کر چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے اللہ نے حصہ تھوڑا کرنا کہ دوسرے نے حصہ زیادہ کرنا، یہ مسلمانہ نشان، یہ مسلمانوں کی شان۔ تو مونگ پھلی کے باغات نہیں ہوتے، مونگ پھلی کے درخت زمین سے نکلتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیں نا جن کا اس کاروبار سے زراعت سے شعبہ وابستہ ہے، ذرا ہاتھ کر لگا۔ وہ چالو مدرسے واسطے نہیں منگڑ لگے تھے، اتنے ڈرے ہوئے بھی میں تو اپنی بیوی کو نو پوچھے بغیر آج تک کبھی ہاتھ بھی نہ چاہے۔ تروڑا دے
مجھے وہ بندہ آپ دوبارہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو کہتا ہے مولانا صاحب مونگ پھلی بڑی اچھی ہوئی ہے، سورج نہیں نکلا پھر بھی اچھی ہوئی ہے۔ سورج نہ نکلے تو مونگ پھلی اچھی ہوتی ہے؟ سورج نہ نکلے تو گندم اچھی ہوتی ہے؟ سورج نہ نکلے چاول اچھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا رب کریم آپ نے قرآن میں پاک پیغمبر کو سورج فرمایا ہے، آپ نے سورج فرمایا ہے۔ چکوال کے لوگ، دو کاجڑی کے لوگ جانتے ہیں جب چکوال میں سورج آتا ہے تو فصل کو پکا کر جاتا ہے۔ یا اللہ آپ نے جس سورج کو بھیجا اس نے بھی کسی فصل کو پکایا یا نہیں پکایا؟ قرآن کہتا ہے قرآن پڑھ، میں نے کہا جی میں حاضر۔ قرآن کہتا ہے پڑھ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن یہ فصل جس کو سورج نے پکایا یہ کون ہے؟ یہ فصل کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا قرآن سارے مرحلے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب کوپل تھی تو بھی ہم نے بیان کیا، جب مضبوط ہوئی تو ہم نے بیان کیا، جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو ہم نے بیان کیا۔ اچھا دیانتداری سے بتاؤ جب فصل لہلہانے لگے وہ جڑے راتیاں جاگ کے پانی دیتے ہونے، وہ جڑیاں مخالفتاں تے کوششاں دے نال بیڑے دیتے ہونے، مختلف حوادثات اور تکالیف سے گزر کر جب زمیندار اپنی فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تھکاوٹ اتر جاتی ہے یا نہیں اترتی؟ جنہاں نے لینی ہو ہاتھ جا کے دسو ذرا، تھکاوٹ لینی ہے یا کوئی نہ؟ اب ذرا منظر پہ غور کیجئے گا۔ یعجب الزراع، فصل ہو گئی تیار، اور یہ فصل تیار جس کو قرآن کہتا ہے یہ کون ہے؟ بلند آواز سے۔ اور اس فصل کو تیار کرنے والے آقا، تیار ہونے والے صحابہ، سورج خود آقا ہیں اور بیج دینے والے خود رب کریم ہیں۔ یہ فصل تیار ہو گئی، لیکن یہاں پر بات مکمل نہیں ہوگی جب تک میں فرق نہ کر دوں۔ توجہ کیجئے گا، ایک طرف چکوال کی فصل ہے، ایک طرف پاکستان کے انگور ہیں، ایک طرف پاکستان کے سیب ہیں، لیکن کھاتے کھاتے بندہ کہتا ہے جے کدی کندھار دا انار کھاتا ہوئے تو تو دا پتہ ہوئے۔ بندے آخ دیں یا کوئی نہ؟ انگور آپ کے علاقے کا بہت اچھا، لیکن وہ کہتے فلاں علاقے کا کھایا ہو تو تجھے پتا۔ میں نے کہا پھر سمجھو جس کی تربیت گولڑا شریف میں ہوئی وہ مسلمان ہے، جس کی تربیت سیال شریف میں ہوئی مسلمان ہے، جس کی تربیت تبلیغی جماعت میں ہوئی مسلمان ہے، لیکن مانو جس کی تربیت محمد کریم کی درسگاہ میں ہوئی کائنات کا سب سے بڑا مسلمان ہے۔ اگر زمین پر ایک ہی سورج کے نیچے پلنے والی فصلوں کا فرق ہے تو تساں کہ لگنا ہے کہ حضور نے مسلمانہ بیچتے آج نے مسلمانہ بیچ فرق ہی کوئی نہیں۔ بچہ یورپ جاتا ہے تو ماں باپ نصیحت کرتے بیٹا خیال کرنا وہاں فتنے کا زمانہ ہے، تو نال اللہ بندہ آخر ہے بابے ہو فکر نہ کر سو، اس نے 4 مہینے لگے، اس کے 4 مہینے لگے ہوئے، یہ سیال شریف سے وابستہ ہے، یہ گولڑا شریف سے وابستہ ہے، یہ سلطان باؤ سے وابستہ ہے، یہ پاک وطن سے وابستہ ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جس پہ محنت تبلیغی جماعت کرے وہ یورپ میں جا کے خراب نہ ہو، اور جس کے دل کو پاک محمد کریم کرے وہ خراب ہو سکتا۔ حضور نے دلوں کا تزکیہ کیا، مانجا، چمکایا، تیار کیا۔ دنیا کے کئی سیلاب آ کر جا سکتے ہیں، حضور کے صحابی کے ایمان کا نور کم ہو سکتا، کم ہو سکتا، بلند آواز سے کم ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی گھٹ سکتا۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے کوئی نہ، اتر جاتی ہے کوئی نہ، اتر جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو بڑا مدرسہ اللہ نے دے دیا،
بڑی خانقاہ اللہ نے دے دی، بڑی مسجد اللہ نے دے دی، بڑا جلسہ اللہ نے دے دیا، بس آپ خوش رہیں، کسی کے دل کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں پہلے قرآن پڑھوں گا پھر جواب دوں گا، اور قرآن کہتا ہے یعجب الزراع، قرآن کہتا ہے جس نے محنت کی، کوشش کی، اس کسان کی خوشی اس فصل کو دیکھ کر ہو، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی تیار فصل کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے میں کافروں میں ساڑنا چاہنا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، اہل حق کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا بھی ثواب ہے، کافروں کے دلوں کو جلانا بھی ثواب ہے، اور دونوں ثابت قرآن سے ہیں۔ اب حضور کی خوشی تو ہے، لیکن اس لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ خوشی کا مقام تھا وہ کون سا تھا؟ وہ مقام وہ تھا جب صحابہ صفے بنا چکے تھے اور مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق تھے، اور حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور حضور مسکرائے، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے والضحیٰ کے چہرے کی قسم 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ آپ کے واللیل کے خوبصورت زلفوں کی قسم 1400 سال پہلے بھی ابو بکر پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں تھا، آج بھی اختلاف نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی تمام مسلمانوں نے ابو بکر کو امام مانا تھا، 1400 سال کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہر ایک ابو بکر کو امام مانتا ہے۔ مسلمان قیامت تک ابو بکر کی امامت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ کا امام ابو بکر ہے یا کوئی نہ ہے؟ یا کوئی نہ؟ ایک طبقہ کہتا ہے میرا نہیں، میں نے کہا تجھ سے سوال ہی نہیں، کیونکہ وہ عیسائیوں کا بھی امام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا نہیں، میں نے کہا تجھ سے شکوہ ہی نہیں، وہ یہودیوں کا ہی بھی امام نہیں ہے۔ ابو بکر صرف مسلمانوں کے امام ہیں۔ کن کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے امام ہیں۔ مسجد کمیٹیاں مصلی دیتی ہیں کسی مولوی کو، مسجد کمیٹی مصلی دے دے، دیوبندی مسجد کمیٹی بریلوی آ کے اپنا امام کھڑا کر سکتے؟ دیوبندی مصلی دے دے، بریلوی نہ ہٹا سکے، بریلوی مصلی دے دے، دیوبندی نہ ہٹا سکے۔ کوئی عقل کے اندھو غور تو کرو، ابو بکر کو مصلی مسجد کمیٹی نے نہیں، رحمت للعالمین نبی نے دیا، اور حضور کے فیصلے ہمارا ایمان ہے۔